إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب بھی ان پر کوئی ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ بڑی حقارت سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ان آیتوں کو سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی آیت لا سکتے ہیں. ہم بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں. یہ تو پہلے لوگوں کی محض بے ترتیب کہانیاں ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ نے مشرکین دی اس گل نو بیان کیتا ہے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ تعالیٰ دی قرآن پڑھیا جاندا سی، اللہ تعالیٰ دی آیات دی تلاوت کیتی جاندی سی تے او نہ بڑی حقارت امیز لہجے نال کہندے سن لے اے کوئی بڑی گل ہے، سانو تسی اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں سناندے ہو کہ اے آسماناں تو نازل شدہ ہے، اے ساڈے نبی وال وحی آندی ہے، انہیں کو تو اسی بھی پڑھے لکھے ہیں. یہو جیاں گلاں یہو جیاں آیتاں تے تانوں اسی بھی بنا کے دسیاں واں گے. یہ تے پہلے لوگاں دے محض بے ترتیب واقعات بیان کر دیاں نے، کسے بیان کر دیاں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث موسیٰ. ٹھیک ہے، قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے ضرورت دیتا ہے جتھے جتھے جس چیز کی ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کیتی. ایک واقعہ نو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ تے بیان کیتا ہے. وہ سن کے آندے یہ کس طرح دی گل ہوئی، کدی اینی گل سناتی، کدی تھوڑی سناتی، کدی زیادہ سناتی، کدی اگلی گل کرتی، کدی پچھلی گل کرتی. یہ تے بے ترتیب کہانیاں بیان کردا ہے تہاڈا قرآن. اللہ تعالیٰ نے انہاں دی بات دے جواب اندر یہ بات کہی کہ اگر تسی یہ گل کہندے ہو کہ اللہ دی آیات دے مقابلے تے آیات بنانا بڑا آسان ہے، اللہ دی آیات دے مقابلے تے آیتاں لے آنیاں بڑیاں آسان نے، تو پھر آ جاؤ میدان اندر، آؤ سامنے. اللہ رب العالمین فرماندے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر میرے قرآن دا مقابلہ کرنا تواڈے واسطے آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے انہوں نے چیلنج کیتا کہ جس طرح میں قرآن پاک آسمانہ تو نازل کرن دیا، اے پیغمبر انہوں نے کہو جے تسی ایڈا ہی سمجھ دو نا آسان ہے ساڈے واسطے تے لیاؤ پھر جس طرح میرے تے قرآن نازل ہون ڈیا تسی بھی یہ مقابلے تے کوئی بنا کے وہائی جاؤ.
لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جے تسی ہن نہیں نہ کر سکے تو قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے چیلنج کر کے گل کی کہ میرے قرآن دے مقابلے تے تسی کوئی بھی کتاب لیا سکدے نہیں۔ میں اس دن بھی دسیا سی کہ انسان اللہ دے مقابلہ کرے تو کدی بھی جت سکدا نہیں، کدی بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نو کسے میدان اندر معاذ اللہ مجبور کر سکدا نہیں۔ وہ مالک الملک ہے، کائنات دا خلق کرنے والا ہے، کائنات دا مالک ہے، کس کائنات دی ساریاں مخلوقاں بھی مل جان اس پروردگار نو ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتی۔ پھر اللہ پاک نے انہوں نے کہا اچھا پورا قرآن نہیں نہ بنا سکتے تو 10 آیات بنا کے لائے آؤ، 10 آیتیں ہی بنا کے لائے آؤ، پتہ لگ جائے گا۔ وہ 10 آیتیں بھی نہ لے آ سکے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا چلو قرآن پاک بھی چھڈو، 10 آیات بھی چھڈو، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداء، لے آؤ اپنے گواہ تے کوئی ایک ادھی آیت ہی بنا کے لائے آؤ، ایک ادھی صورت بنا کے اس قرآن دے مقابلے تے لائے آؤ، اپنے گواہ بھی لائے آؤ۔ لیکن نہیں، اللہ دی قسم اے ایسی کتاب ہے، اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، میں اس کتاب اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں رکھیا۔ کائنات دیاں ساریاں طاقتاں اکٹھیاں ہو جان، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، قرآن پاک دے اندر کوئی نقص نہیں کر سکدیاں، کوئی عیب نہیں کر سکدیاں، کوئی غلطی نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ دا لا ریب کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو نازل کیتا۔ اور دیکھو اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی کوشش بھی کر لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جے تسی ہون نہیں نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ پاک فرماندے نے تسی کدی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی بات ہوندی ہے کہ بندہ کہے کہ اج تو کام نہیں نہ کر سکیا تو قیامت دیاں کندھاں تک تو نہیں کر سکدا، تے اللہ دے فضل نال نہیں کر سکے۔ مشرکین اودوں دا زور لان ڈے نے، کفار بڑی دیر دا زور لان ڈے نے کہ قرآنی تعلیمات نو معاذ اللہ غلط ثابت کریے، قرآن دی آیتاں نو غلط ثابت کریے، لیکن جس دور اندر جس قسم دی بھی انہوں نے کوئی سازش کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے نال انہاں دیاں انہاں سازشاں نو انہاں چالاں نو اللہ پاک نے ناکام کر چھڈیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا قرآن کسے کہانیاں سنان واسطے نہیں آیا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں قرآن پاک نو نازل کرنے والا ہوں اور یہ حفاظت بھی میں آپ کرنے والا ہوں۔ معاذ اللہ کوئی قرآن نو جلا دے تو کیا قرآن ضائع ہو جائے گا؟ کوئی قرآن پاک دی توہین کرے کیا قرآن پاک اپنی اصلیت کھو جائے گا؟ نہیں، یہ تو محض انہاں دیاں خام خیالیاں نے، یہ تو صرف انہاں دے پراپے گنڈے نے، ہاتھ کنڈے نے، وگرنہ جس بندے نے بھی دل دیاں اکھاں کھول کے قرآن پاک نو سنیا تو وہ بے اختیار انہیں کہہ دیتا کہ اس قرآن اندر کوئی شک نہیں۔ جس بندے نے بھی قرآن پاک نو سنیا، قرآن دی حقانیت دے سینے دے اندر اتر گئی ہے۔ اور پاویں سنن تو پہلا کوئی جتنا مرضی ناپسند کردا ہوئے، جدوں انہیں سن لیا اللہ دی قسم بے اختیار دے دل نے آواز دیتی ہے کہ بھائی ایس جیسا کلام کائنات اندر اور کسی دا ہے ہی نہیں۔ چند دن پہلا ایک ویڈیو آئی انٹرنیٹ تے، ایک بندہ ایکسپیریمنٹ کردا پیا گوریاں دے اندر، انہوں نے کہا 2 منٹ دا تہاڈا ٹائم چاہیے، میں تہانوں نا ایک چیز سنانا چاہنا تو میں تہاڈا ریئیکشن چیک کرنا کہ تہاڈے اندر کی تبدیلی پیدا ہوندی۔ وہ قرآن پاک دی تلاوت لگاندا اودیاں کناں دے وچ، جڑے قرآن پاک نو سمجھدے ہی نہیں، جنہ دا لہجہ ہی نہیں، جنہ دی زبان ہی نہیں، جدوں وہ قرآن دے الفاظ وہ کناں اندر پیندے نے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قرآن پاک دی تلاوت لاندا ہے تو وہ بندہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نال دا ساتھی انہوں کہندا تینوں کی ہویا ہے؟ کہندا یہ اندر کوئی عجیب جی کشش ہے، یہ الفاظ سنن دے نال
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਇਹਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਮਜਨੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ کہ قسم پروردگار دی نہ یہ نبی معاذ اللہ جھوٹا ہے تو نہ یہ قرآن ہی غلط ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی کیویں گل کہہ دیندے ہو کہ قرآن پاک بہت یہ مقابلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر ایڈی آسان چیز ہے نا تو پھر لیاؤ یہ مقابلہ کرو۔ قرآن پاک کہانیاں سنان واسطے نہیں بلکہ قرآن کس واسطے آیا ہے؟ نصیحت واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن نو نصیحت واسطے نازل کیتا ہے، میں تو انو سمجھان واسطے نازل کیتا ہے، میں تو آنے بہتری واسطے نازل کیتا ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ تہاڈی کامیابی ہو جائے پھر یہ آیات تے غور کرو، ایک کہانیاں والی کتاب نہیں۔ جڑے واقعات اللہ نے بیان کیتے نے وہ واقعات ساڈی عبرت واسطے نے۔ پہلے لوگاں دیاں کہانیاں، پہلی امتاں دیاں باتاں جڑیاں اللہ نے کیتیاں نے وہ ساڈی نصیحت واسطے کیتیاں نے۔ پھر اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ ابو جاہل نا ایک دن اپنے کچھ بندیاں نو لے کے بیت اللہ چایا، آن کے کہن لگا، بیت اللہ دے قریب کھڑا ہو کے تے دعا کرن لگ پیا، کہندا اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، اگر تیرا قرآن واقعی سچا ہے، اگر یہ دین واقعی سچا ہے، اللہ پھر ساڑھے تے اسمانہ تو پتھراں دی بارش نازل کر دے۔ دیکھو کیسی جہالت، حالانکہ گل بن دی اس طرح دی گل کرنی چاہیے کسی نو۔ جاہل بندہ ہے نا، مشرک بندہ متوجی، حالانکہ چاہیے اینو کہنا اس طرح سی اللہ جے اے واقعی حق ہے تے سچ ہے تے مینوں سمجھن دی توفیق دے۔ اللہ جے واقعی یہ گل صحیح ہے، یہ دین سچا ہے تے میرے واسطے یہ اندر آسانیاں پیدا کر دے، مینوں دی سمجھ دے۔ لیکن نہیں، انہیں کیا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیرا، اگر یہ دین یہ مذہب واقعی صحیح ہے، واقعی سچا ہے، پھر آسمانہ تو ساڑھے ہوتے پتھراں دی بارش نازل کر، آوے تینا بے عذاب بن علیم، یا ساڑھے تے کوئی دردناک سخت قسم دا عذاب نازل کر دے۔ افسوس ہوندہ ہے انہاں دی عقل ال ویکھ کے کہ لوگ اچھائی نو ویکھ کے اچھائی حاصل کرنے دی کوشش کرتے ہیں، فائدہ مند چیز نو ویکھ کے فائدہ لین دی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی جاہل انسان تو اگر گل ہی کرنی ہے تو اس طرح کہہ کہ اللہ اگر واقعی صحیح ہے نا تو منوں بھی سمجھ دے، منوں بھی یہ قریب کر دے، یہ فائدہ منوں بھی پہنچا۔ کہنے لگے الٹا کہنے لگے کہ سانوں ساڑھے اتنے پتھراں دی بارش نازل کر دے۔ یہ ایک موقع نہیں، کئی موقع تے مشرکین نے گل کہی سی، اچھا جے تیرا رب سچا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اچھا جے تو سمجھنا ہے کہ قیامت آنی، اچھا اگر تو سمجھنا ہے کہ ساڑھے واسطے آن والے وقت میں سزاواں نے تو جا رب نو کہہ سمان دا کوئی ٹکڑا سوڑ دے ساڑھے دے۔ چیلنج کر دے ہوندے سن، اچھا کدی چیلنج کر دے ہوندے سن اللہ نو کہہ عذاب نازل کر، کدی کہہ دینا تو کس طرح دا نبی ہے، معاذ اللہ تیرے اندر تے انساناں والیاں خوبیاں نے، تم بھی کھانا پینا ہے، ساڑھے کو تجارت بھی کرنا، سارے کام کرنا ہے، تے تیرا تے ساڑھا پھر فرق کی ہویا؟ کدی کہہ دینا تو اس طرح کر جا آسمان تے سیڑھی لا کے ساڑھے واسطے قرآن لے کے آ۔ نہ منن دیاں گلاں نے، نہ قریب آن دیاں گلاں نے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں دی نے یہ بات نو سورہ بنی اسرائیل چ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ وہ کہندے نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مکے دی چونکہ زمین پتھریلی ہے، وہ کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہندے نے کہ اچھا جے تو اگر واقعی سچا نبی ہے نا تو رب نو کہا کہ یہ تو پانی دے چشمے جاری کر دے، پانی کڈ اتھوں۔ اگر یہ نہیں کام کر سکتا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اچھا جے تو انج نہیں نہ کر سکتا پھر کہہ
پھر اس طرح کر کے تیرے ایتھے ہرے بھرے کھجوراں دے انگوراں دے باغ ہونے چاہیے نے، یہ تیرے واسطے بہتری ہے۔ یہ تیرے کول ہونا چاہیے، تیرے کو دنیا دی دولت ہوئے، مال ہوئے، ہرے بھرے باغ ہون وچوں نہراں جاری ہون، تاں مننا کہ تو واقعی سچا نبی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کیا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، پھر انہوں نے یہ بھی گل کہی اچھا جے اللہ تیری واقعی ماندا ہے نا، جے تو واقعی رب دا سچا نبی ہے تے جا اللہ نو کہہ ساڈے تے آسمان دا ایک ٹکڑا سٹ دے، آسمان نو ساڈے تے گرا دے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اگر تو واقعی کہنا کہ اللہ ایک کے ساری کائنات تو خلق کرنا والا او اللہ ہے، ساری کائنات دا خالق تے مالک او اللہ ہے، پھر اس طرح کر کہ تو اللہ نو بھی ساڈے سامنے لے کے آ، فرشتیاں نو بھی ساڈے سامنے لے کے آ۔ جدو بندہ کسی دی دشمنی چ آ جاندا ہے نا، کسی دی مخالفت چ آ جاندا ہے، وہ عقل بھی کھو جاندا ہے، پھر انہوں یہ نہیں پتہ لگدا پیا ہوندا کہ میری زبان چو کیڑی کیڑی گل نکلدی پئی، یہ لفظ نکلنے بھی چاہیے نے کہ نہیں، یہ ساری گلاں مخالفت دے اندر۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یا تیرے سونے چاندی دا گھر ہونا چاہیے، یا پھر اس طرح کر کے ساڈے سامنے آسمان نو سیڑھی لگا، او سیڑھی اتے چڑھ، اور اگر تو سیڑھی لا کے چڑھ بھی جائیں، کیسے ظالم نے آندھنے آسمان تے سیڑھی لا کے پہلو چڑھ، اچھا اگر تو سیڑھی لا کے آسمان تے چڑھ بھی جائیں، وَلَن نُؤْمِن لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، کہ سیڑھی لا کے چڑھ، خالی چڑھنا نہیں، اتھے جا کے ڈائریکٹ رب کول جا، اتھوں کتاب لے کے آ، اکے ورا سارا ہر چیز لکھی ہوئے ساڈے سامنے لے کے آ، نَقْرَأُهُ، پھر اسی انہوں پڑھیے، پھر بننا گا کہ واقعی تو اللہ دا سچا نبی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے انہوں کہہ قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، اے پیغمبر انہوں کہہ میرا رب پاک ہے، میرے رب نے کدی اپنے معاملات کسی نو دخل اندازی نہیں کرن دیتی، میرا رب کدی کسی دی مرضی نال نہیں چلدا، میرا اللہ کسی دی مرضی دا متحت، کسی دی ماتحتی اندر نہیں، کسی دی مرضی دے نال چلن والا نہیں، او دی مرضی ساری کائنات تے چل دی ہے۔ پہلو آندے سن سیڑھی لا کے اسمان تے چڑھ، پھر مننا گے، پھر رب اسمانہ تے لے گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ پاک نے اپنے نبی نو رات دے کچھ حصے وچ آسمانہ دی سیر کروا دیتی، بیت المقدس بھی دکھایا، اللہ پاک نے اپنے نبی نو معجزاتی طور تے عقل مان دی ہے، یہ ڈا لمبا سفر مکے تو بیت اللہ دا رات دے کچھ حصے چ بندہ کر کے آ جائے، اتوں پھر آسمانہ تے جائے، آسمانہ تے سیر کر کے بھی آ جائے تے راتوں رات واپس بھی آ جائے، عقل مان دی ہے۔ پہلو آندے سن سیڑھی لا کے چڑھ، اللہ تعالیٰ آسمانہ تے لے گیا، پھر کہنے لگے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا میں بیت المقدس ویکھ کے آیا، کہندے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ایڈی دور بیت المقدس ہے تو راتوں رات ہو آیا، ساڈی عقل چ گل نہیں آندی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو کہنے لگے تہاڈا نبی تو ہن آہ گل کہن لگ پیا۔ صدیق اکبر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ساڈا نبی ہے نا تو ساڈا نبی میرے نبی نے بات کی ہے تو ساڈے نبی کدی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا، جے انہاں کہی ہے تو پھر حق ہے، پھر واقعی اور رات دے کچھ حصے سیر کر کے آئے۔ پہلو ظالم آندے سن جاؤ آسمانہ دے، جدو حضور ہو آئے پھر بھی نہیں مننے، تاں اللہ نے کیا سونے انہوں کہہ دے سبحان ربی، میرا رب تہاڈیاں ساریاں گلاں تو پاک ہے، تہاڈیاں ساریاں شرطاں تو پاک ہے، تسی شرطاں نال رب نو مننا چاہندے جے، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں شرطاں دا معاذ اللہ غلام نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تہاڈیاں مرضیاں دے تحت چلن والا نہیں، حل کنت الا بشر رسولا، میں ایک اللہ دا بشر ہاں، میں ایک رسول ہاں، میں اس اللہ دی وحی دے متحت ہاں، وہ اللہ مینوں اپنی مرضی نال چلانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی واقعات دس کے سانو آن والے لوگاں واسطے بھی عبرت نصیحت دسی کہ ویکھو جنہ مجرماں نے
جنہ ظالماں نے اللہ تعالیٰ دی مخالفت کیتی، پھر انہاں دی عقل بند ہو گئی تے انہاں نے کس کس طریقے دیاں اللہ پاک نو گلاں کیتیاں، اللہ پاک دے سامنے چیلنج رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جنہاں دی قسمت ہدایت نہیں سی انہاں نو پھر گمراہ رکھ کے ہی ماریا، انہاں دی پھر تباہی اسی طریقے نہ کر دیتی، اور جنہاں دی قسمت ہدایت سی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس دنیا اندر بھی کامیاب کیتا، آخرت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اونچے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے نے۔ اللہ رب العالمین سانو ایسے لوگاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو نیک لوگاں دے نال کل قیامت والے دن کھڑا فرمائے، خاتمہ میں ایمان فرمائے، ساری دنیا بھی بہتر بنائے، ساری آخرت بھی بہتر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔